بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی 5 ہی خواہشیں انسان کی۔ سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے یا اللہ زندگی میں کوئی تنگی، مصیبت، پریشانی، کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ دیانتداری سے بتائیے آپ سب کی خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مسلمان چاہتا ہے نا کہ یا اللہ ہر تنگی سے بچا، مصیبت سے بچا، اللہ کوئی رکاوٹ نہ ہو میرے کاموں میں۔ دوسری خواہش یا اللہ میرے کاموں کو آسان کر دے، جھٹ سے ہو جائیں، پتہ ہی نہ چلے کام پورا ہو جائے۔ خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری خواہش یا اللہ مال بھی تیرا میں بھی تیرا، تو اتنا کھلا مال دے دے نا میں اپنی مرضی سے خرچ کروں۔ خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ خواہ کوئی حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے، خواہش دونوں کی ہے۔ اور حلال کمانے والے کی خواہش صحیح ہے اور حرام کمانے والے کی خواہش بری ہے، لیکن خواہش تو ہے نا۔ چوتھی خواہش یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں نا، اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہے تو انسان ہونے کے ناطے سے ہو ہی جاتی ہے، معافی کر دے۔ خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ پانچویں خواہش یا اللہ زندگی گزاری ہے، چلو میں کچھ زیادہ عمل نہیں بھی کر سکا، کچھ چھوٹے کام ہی کیے تو ہے نا، یا اللہ ان کے بدلے مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ چھوٹی جنت نہیں مانگتا۔ ان 5 خواہشوں کا ایک ہی راستہ ہے، اگر کوئی وہ راستہ اختیار کر لے غور سے سنیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے ہر قسم کی تنگی، مصیبت، دکھ سے نکلنے کا راستہ اللہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ دوسری خواہش وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو آسان بنا دیتے ہیں۔ تیسری خواہش وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گمان سے بھی بڑھ کے مال دے گا۔ گمان کیا ہے؟ شاپ سے آئے گا، فیکٹری سے آئے گا، میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے پیسہ وہاں سے آئے گا۔ تقوی ہو تو وہاں سے آئے گا، ان ساری جگہوں سے نہیں آئے گا، وہاں سے آئے گا جہاں کبھی سوچا نہیں ہے۔ چوتھی خواہش وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تقوی اختیار کر لے گا اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پانچویں خواہش وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، نیکی چھوٹی سی کرے گا لیکن مالک الملک اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے جو جنت کی شکل میں ہوگا۔ یہ ہے کیا تقوی؟ سوال یہ ہے جس نے 5 خواہشیں پوری کر دی، یہ تقوی ہے کیا؟ لمبی چوڑی بحث نہیں، عبداللہ بن مسعود کی تعریف سن لیجئے۔ 3 باتیں، یذکر ولا ینسا، ہر وقت رب کو یاد کیا جائے، رب کو بھلایا نہ جائے۔ یعطا فلا یعصا، اطاعت اللہ کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ یشکر ولا یکفر، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نہ شکری نہ کی جائے۔ میں ان تینوں پہلوؤں کو بھی اختصار سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی ہے یہ تقوی آج یہاں سے اختیار کر کے ہی جائے؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ اللہ کو یاد کیا جائے،
بھلایا نہ جائے. کیا کریں؟ چلتے پھرتے الحمدللہ. قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں. ایک پلڑا، دو نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، جو خوشی سے کہہ دے الحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ کہنے سے پلڑے دونوں ہی نیکیوں سے بھر جائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، ایک مرتبہ دہرا لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، چھوٹا سا کلمہ. یہ کلمہ 100 مرتبہ کو کہہ دے، زندگی کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے پاک صاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، استغفر اللہ. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب وقت ملے یہ پڑھ لو، تم اللہ کو یاد کرو گے، تقویٰ تمہارے اندر ہے. اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے. کیا مطلب؟ فرائض کی پابندی. نماز پڑھتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. نماز کے بعد حدیث کہتی ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 99 ہو گئے. اور آخر میں یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 ہو گیا. غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو اللہ اسے پاک صاف کر دیتے ہیں. آخری بات، یشکر ولا یکفر، شکر گزاری کرے اللہ کی، شکری نہ کرے. لمبی بات نہیں. روزانہ ناشتہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیں. 2 لقمے لے 4، اتنی دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. حدیث کہتی ہے غفرت لہ ذنوب، اس کے بھی جتنے زندگی کے گناہ کھانے بھی کھا لیے اور زندگی کے ہر گناہ سے اللہ پاک بھی کر دیتا ہے. ناشتہ کر کے کوئی مسجد میں جاتا ہے، کوئی کالج اور یونیورسٹی میں جاتا ہے، کوئی کمپنی میں شاپ میں جاتا ہے، لباس تو زیب تن کرتا ہے نا. لباس کو پہنتے وقت چھوٹا سا کلمہ بول دو، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. شریعت بیان کرتی ہے اس نے رب کا شکر ادا کر دیا. یہ گھر سے جب نکلے گا فیکٹری کی طرف، اس کو غور سے دیکھ لو، غفر لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. یہ کمپنی کی طرف جاتا جاتا، مسجد کی طرف جاتا جاتا اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیسے جائے گا؟ آج ہی پیدا ہوا تھا، آج ہی اللہ کے پاس چلا گیا. کب یہ ہوگا؟ جب علم ہوگا، جب تقویٰ ہوگا. علم اور تقویٰ نہیں ہے تو یہ چیز نصیب نہیں ہوگی. میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں علم نصیب فرمائے اور تقویٰ نصیب فرمائے، جس سے ہم گناہوں سے بچ سکے. وما علی الا البلاغ.